أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 193 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 کی تلاوت کی گئی 277۔ لفظی معنی کی جانب توجہ فرمائیے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، لَهُمْ ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ان پر نہ خوف لاحق ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ کوئی غم انہیں پہنچے گا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان، اعمال صالحہ، نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی بنیاد پر بشارت دی گئی ہے۔ تو 4 چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے ایمان۔ ظاہر ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں ہے۔ ایک آدمی ایمان اس کے دل میں ہے ہی نہیں، نہ وہ اللہ کو جانتا ہے، نہ مانتا ہے، نہ آخرت کو مانتا ہے، نہ کتابوں کو مانتا ہے آسمانی، نہ رسولوں کو مانتا ہے، ایمان اس کے دل میں ہے ہی نہیں۔ وہ 100 رکعت نماز پڑھ لے، 200 رکعت نماز پڑھ لے، 10,000 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دے، اس کا کوئی عمل معتبر نہیں ہوگا۔ سارے اعمال کے لیے معتبر چیز ہے ایمان۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اور پھر ایمان کے بعد شرط لگائی گئی اعمال صالحہ کی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کریں، اور نیک اعمال میں ساری چیزیں موجود ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، جہاد بھی ہے، قربانی بھی ہے، تلاوت قرآن ہے، ذکر و اذکار ہے، تسبیح ہے، درود ہے، دوسری اور بہت سے کام اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ اعمال صالحہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا تذکرہ کیا، مطلق نیک عمل، اور اس کے بعد 2 خاص اعمال کا تذکرہ فرمایا جو دین اسلام کے ارکان میں شامل ہیں۔ ایک ہے نماز اور دوسرے ہے روزہ، ایک ہے نماز اور دوسرے ہے زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائیں، پہلے ایمان کی سیڑھی چڑھی، پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کو اختیار کیا، پھر اعمال صالحہ میں بطور خاص نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی۔ نماز پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کے قائم کرنے کا مطلب پابندی کے ساتھ نماز پڑھی، 5 نمازیں پڑھی، جمعہ کی نماز پڑھی، عیدین کی نماز پڑھی، نماز کو قائم کیا، اور زکوٰۃ دی۔ زکوٰۃ بھی 100% زکوٰۃ مراد ہے، 10% یوں ہی نہیں کہ چند ساڑیاں بانٹ دی جائیں، کچھ رقم دے دی جائے، باقی حساب ختم نہیں، حساب کے ساتھ پوری زکوٰۃ 100%۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، پوری نمازیں پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان 4 کاموں کے کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ملے گا، ان کا صلہ ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، کس کے پاس؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس ملے گا۔
اور رب کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا گیا کہ وہ رب، وہ پالنہار جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جس نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، ٹکا، چاندی، ساری چیزیں جو نعمتیں پیدا کی، وہ قادر مطلق ان کو اجر دے گا، اور جب وہ اجر دے گا تو ہماری طرح تھوڑی یوں دے گا معمولی، وہ غیر معمولی رب ہے، وہ غیر معمولی اجر دے گا۔ اس کے اجر کی شان ہماری ذہن میں، ہماری چھوٹی سی عقل میں اس اجر کا پورا تصور نہیں آ سکتا۔ وہ اپنی شان سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہ چار کاموں پر لگے رہتے ہیں، ایمان بھی ہو، اعمال صالحہ بھی ہوں، نماز کو قائم بھی کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، ان کے لیے دو چیزیں ہیں کہ ان پر کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے، غم ہوگا۔ غم اور خوف سے نجات پانے کا قرآنی فارمولہ یہ ہے کہ ایمان، اعمال صالحہ اور پھر اعمال صالحہ میں نماز اور زکوٰۃ، ان چیزوں کی پوری رعایت رکھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ